ٹرمپ کا نیا کارڈ، ایران اسرائیل میں سیز فائر، دونوں ملک 12 روز کے بعد جنگ بندی پر راضی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر اعلان، کہا دونوں ممالک نے جنگ بندی کے لیے رابطہ کیا، کہا امن چاہتے ہیں، پہلے ایران پھر اسرائیل سیز فائر کرے گا۔ فریقین کی جانب سے جارحانہ کارروائیوں میں بتدریج کمی آئے گی، 12 دن کی جنگ کے بعد بالآخر مکمل امن قائم ہو جائے گا۔ یہ جنگ مشرق وسطیٰ کو تباہ و برباد کر سکتی تھی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ نائب صدر جے ڈی وینس بولے، ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی، اس نے آئندہ جوہری ہتھیار بنانے چاہے تو نمٹ لیں گے۔ اسرائیل نے ٹرمپ کی جنگ بندی کو بارود سے اڑا دیا، صہیونی ریاست کی چند گھنٹے بعد ہی جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ شمالی تحریر میں 2 دھماکوں کی آوازیں سنائی گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے شہر بابلسر پر حملہ کیا، صہیونی طیاروں نے ایران کی ریڈار سسٹم کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل اور ایران کا ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ ترجمان ایرانی ملٹری کمانڈ نے کہا کہ اسرائیل نے صبح 9 بجے ایران پر حملہ کیا، فوج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ٹریگر پر انگلی رکھے رہے گی۔ صہیونی وزیر دفاع نے الزام لگایا کہ ایران کی جانب سے 2 بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام مسترد کر دیا۔ اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے ٹرمپ کو خفا کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا، جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اسرائیل سے بہت ناخوش ہوں، اچھا نہیں لگا کہ جنگ بندی پر رضامندی کے فوری بعد اسرائیل نے حملے کیے۔ اسرائیل سے کہتا ہوں کہ تحمل سے کام لے، اگر مزید بم گرائے تو یہ عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہوگی۔ مزید کہا، ایران کی جوہری صلاحیتیں ختم ہو چکی، ایران کبھی بھی اپنا جوہری پروگرام دوبارہ نہیں بنائے گا۔ سعودی عرب نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ ٹرمپ کا اپنے بیان پر یو ٹرن، بولے ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے، رجیم چینج سے افراتفری پھیل سکتی ہے۔ ٹرمپ کا وارننگ کے بعد نیتن یاہو سے رابطہ، اسرائیلی وزیر اعظم کو ایران پر مزید حملوں سے باز رہنے کی ہدایت۔ نیتن یاہو نے یقین دہانی کروائی کہ وہ اب مزید ایران پر حملے نہیں کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، اگر اسرائیل نے جنگ بندی کا احترام کیا تو ہم بھی کریں گے۔ ٹرمپ کے اعلان کردہ جنگ بندی کا احترام کریں گے، بشرط یہ کہ اسرائیل بھی کرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا جنگ کے دوران تمام اہداف حاصل کرنے کا دعویٰ، کہا جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی پر اسرائیل طاقتور جواب دے گا۔ اسرائیل کی فضائی حدود کھول دی گئی ہیں۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے کہا، ایران قطر کی ثالثی پر جنگ بندی پر رضامند ہوا، امریکی تجاویز کو قبول کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی بولے، اسرائیلی جارحیت کے خلاف کارروائیاں صبح 4 بجے تک جاری رہیں، آپریشنز کامیابی سے مکمل کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن کی بحالی کی اہمیت پر زور، کہا مشرق وسطیٰ میں بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، فریقین سے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی پاسداری پر زور دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کی مستقل اور اصولی حمایت پر وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کا قطر اور سعودی عرب سے اظہار یکجہتی، شہباز شریف سے قطری سفیر کی ملاقات، امیر قطر اور عوام سے اظہار ہمدردی، قطری بھائیوں اور خطے کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی، کہا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کا حامی ہے، ہمیشہ امن کا راستہ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی میں ہی دیکھا ہے۔ سعودی سفیر سے ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب خطے میں امن کے لیے قریبی تعاون جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر بھی ملے، کہا کہ پاکستان سی پیک کے جاری منصوبوں کے کامیاب نفاذ کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ جنگ بندی ہوتے ہی مشرق وسطیٰ کی فضائی حدود کھل گئیں، قطر، کویت، بحرین اور یو اے ای کے لیے فلائٹ آپریشن بحال، مسافروں کو ایئر لائنز سے معلومات لے کر ایئرپورٹ پہنچنے کی ہدایت۔ پاکستان سے بھی خلیج جانے والی 32 پروازیں منسوخ ہوئیں، 55 تاخیر کا شکار رہی، فلائٹ شیڈول متاثر ہونے سے مسافر پریشان رہے۔ ایران کے خطے میں امریکی اڈوں پر حملوں کے دوران کئی پروازوں کا رخ موڑنا پڑا۔
ایران اسرائیل جنگ بندی پر سرمایہ کاروں کے ہاتھ کھل گئے. اسٹاک مارکیٹ کی لمبی چھلانگ 6079 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ. مارکیٹ میں تیزی کے باعث کاروبار 1 گھنٹہ روکنا پڑا. 100 انڈیکس 1,22,246 پر بند. وزیر اعظم سفارتی مشن کی کامیابیوں سے خوش. سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری سمیت ارکان کو آج عشائیے پر بلا لیا. چیئرمین پیپلز پارٹی دوروں کی رپورٹ پیش کریں گے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوگی. ملکی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا. بلاول بھٹو بجٹ سفارشات تسلیم کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کریں گے. ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں خارج کرنے کا حکم. ضمانتوں کی درخواستیں مسترد. عدالت نے محفوظ فیصلہ سنایا. جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا. مقدمات میں جناح ہاؤس حملہ کیس، شادمان حملہ اور عسکری ٹاور کیس شامل. کچھ لوگ کسی اور ایجنڈے کے اوپر، کسی اور ایسے ایجنڈے کے اوپر جو کہ عمران خان کو کمزور کرنے کا ایجنڈا ہے، سازش کر کے یہ لوگ ہماری اس حکومت میں آئینی طور پر بجٹ پاس نہ ہو کر فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے، گورنر راج لگا کے اس صوبے کو بھی ٹیک اوور کر لیں. عمران خان صاحب کا آئینی حق ہے اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی کا بولا ہے ان کی ملاقات کرائی جائے اور کرائی جائے گی. اور جب بھی ملاقات ہو جائے گی تو بجٹ میں جو بھی چیز عمران خان چاہتے ہیں اس کو انکلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو کارپوریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. خیبر پختونخوا کی اپنی حکومت کا تحریک انصاف کو سرپرائز. بانی کی منظوری کے بغیر صوبے کا بجٹ منظور. وزیر اعلیٰ کے پی نے بانی تحریک انصاف سے مشاورت کی شرط عائد کر رکھی تھی. علی امین گنڈاپور نے موقف بدل لیا. کہا کہ بانی سے جب بھی ملاقات ہوئی ہدایت کے مطابق بجٹ میں تبدیلیاں لائیں گے. بانی تحریک انصاف خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس ہونے پر سخت نالاں. علیمہ خان کہتی ہیں بانی نے کہا میری مشاورت کے بغیر بجٹ منظور نہیں ہونا چاہیے تھا. علی امین گنڈاپور کو میرے پاس بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. بانی نے کہا کہ بیرسٹر سیف بھیجے گئے تھے، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بجٹ اتنی جلدی اور مجبوری میں کیوں پیش کیا. علیمہ خان نے مزید کہا کہ میرے خیال میں مائنس بانی پی ٹی آئی ہو گیا. جو ایم پی ایز بانی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے گھر چلے جائیں. انڈے دینے والی مرغی جو ہے اس کو کبھی ذبح نہیں کریں گے. پھر یہ کرپشن کیسے کریں گے، نوکری کیسے بیچیں گے. کل انہوں نے ایک بڑا جو ہے وہ ایک بیان دیا کہ ہمارے خلاف ایجنسیاں کر رہی تھی. تو سی ایم صاحب بتائیں جب الیکشن مہم چل رہی تھی تو آپ کس کے مہمان تھے اور آپ کے خلاف تو ایف آئی آریں تھیں اور آپ ایف آئی آریں اچانک ختم کیسے ہو گئی. تو یہ بھی اگر وہاں پر جو انہوں نے پتنی کلمہ پڑھا جو کہ اس میں بتا دیتے کہ میں نے اپنی پارٹی کے خلاف میر صادق اور میر جعفر کا کردار ادا نہیں کیا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا بجٹ پاس ہونے پر طنز. کہا پی ٹی آئی بجٹ پاس نہ کرتی تو اربوں کی کرپشن کیسے کرتی. صوبائی حکومت انڈے دینے والی مرغی کو ذبح نہیں کرے گی. وزیر اعلیٰ نے کہا تھا بانی سے ملاقات کے بغیر بجٹ پاس نہیں کروں گا. کل سیکنڈز کے حساب سے بجٹ پاس کیا گیا. میر جعفر اور میر صادق کا کردار وزیر اعلیٰ نے ادا نہیں کیا تو بتائیں کہاں سے ہدایت لیتے ہیں. مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ جمعرات کو سماعت کرے گا. سپریم کورٹ آئینی بینچ کے رکن جسٹس جمال خان مندوخیل کی والدہ کے انتقال کے باعث کاز لسٹ منسوخ کی گئی تھی. چیئرمین لاپتہ کمیشن کی تعیناتی کے لیے وفاقی حکومت کو ڈیڈ لائن. اسلام آباد ہائی کورٹ کی 15 جولائی تک تقرری کرنے کی آخری مہلت. متاثرہ فیملی کو چیک نہ دیا گیا تو وفاقی حکومت کے فنڈ فریز کر دوں گا. جسٹس محسن اختر کیانی کی لاپتہ شہری عبداللہ عمر کی بازیابی کے لیے درخواست میں ریمارکس. کہا لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن نے انصاف فراہم نہ کر کے ظلم کیا ہے. عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو متعلقہ سیکرٹریز، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. مجھے تو کافی شکایات بھی ملتی ہیں منسٹرز کی طرف سے کہ آپ چائے بسکٹ بس اور کچھ بھی نہیں آتا اور خود اکثر تو اپنے ساتھ کھانا لے کے آتے ہیں ادھر. میں نے دیکھا کیبنٹ میٹنگز میں بھی تو یہ حالت ہے. ویسے جیسے میں نے بتایا یہ ہم لانچ وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں ایونٹس کے لیے، فنکشنز کے لیے اور ان کے لیے اس پہ خرچہ ہونا ہوتا ہے.
मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा ये कट मोशन को रिजेक्ट किया जाए। वज़रा शिकायत करते हैं चाय बिस्किट के अलावा कुछ नहीं मिलता। वज़ीर आला सिंध का शिकवा। असेंबली इजलास से खिताब में कहा बचत मुहिम की वजह से गाड़ियां नहीं ली। डेप्यूटी कमिश्नर्स असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए भी गाड़ियां नहीं खरीदी। कुछ काबीना अरकान खाना घर से लेकर आते हैं। सिंध असेंबली में कटौती की तहरीक पर बहस। स्टेशनरी और तहाइफ के ज़िमनी मुतालबात ज़र पर कटौती की तहरीक मुस्तरद। वज़ीर आला पंजाब के मुहर्रमुल हराम के हवाले से अहम फैसले। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। फौरी हंगामी प्लान तलब। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों को गिरफ्तार करने की हिदायत। बैनर्स और पोस्टर आवेज़ा करने पर पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। कहा मुहर्रमुल हराम के SOPs पर अमली इक़दामात नज़र आने चाहिए। ADB का ट्रीटमेंट प्लांट 4 पर सिंध हुकूमत के साथ इश्तराक पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध से कंट्री डायरेक्टर MFN के वफ़द के हमरा मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि आलूदा पानी को सनत इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए प्लांट 4 कलीदी मंसूबा है। कराची में 1000 बसें लाने के मंसूबे पर भी काम जारी है। प्री मानसून सिस्टम कमज़ोर पड़ गया। पंजाब के बाज़ शहरों में गरज बरस। इस्लामाबाद, सियालकोट और चकवाल में बादल बरसे। रावलाकोट में भी रिमझिम। इस्लामाबाद और बालाई मशरकी पंजाब में मजीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार और कश्मीर में झड़ी लगेगी। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स। सिब्बी, भक्तर और चिल्लास में दर्जा हरारत 46 डिग्री को छू गया। दादू, बहावलनगर, तुरबत और लिया में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ट्रंप को गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने की इजाज़त मिल गई। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के हक में फैसला। ट्रंप इंतज़ामिया ने लाखों गैर कानूनी तारिकीन वतन को 24 अप्रैल तक की डेडलाइन दी थी। इस दौरान उनकी कानूनी हैसियत ख़त्म करने का ऐलान भी किया गया था।